اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق اللہ العظیم۔ سورہ عادیات۔ عادیات کے معنی دوڑنے والے، عدون کے اندر دوڑنے کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 11 آیتیں رکھی ہیں۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے کہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری، حضرت اکرمہ اور عطا رحمہم اللہ کے نزدیک یہ صورت مکی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے امام مالک اور قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہے۔ اب گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، پہلے ہم ترجمہ سن لیں تو کچھ نہ کچھ مضمون سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا گیا ہے اس صورت میں۔ قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، ہانپ کر جب بھاگتا ہے تو ایک آواز نکلتی ہے پیٹ سے۔ فالموریات قدحا، پھر جھاڑ کر آگ روشن کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے نال بندھا ہوا ہوتا ہے لوہے کا۔ اب جب یہ نال پتھر پہ گرتا ہے تو چمک نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح صبح تخت و تاراج کرنے والے گھوڑوں کی قسم، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر وہ دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں، پھر دشمنوں کی جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور کیا بتایا؟ یہ قسم کھا کے کیا بتایا؟ یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس کو دیکھتا بھی ہے۔ کل کہا تھا خود غرض ہم لوگ اپنا مقصد دیکھتے ہیں۔ آگے دوسری بات، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ جانتا نہیں کہ جو کچھ قبروں میں ہے سب کو کریت دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ ہے اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا رب اس دن ان سے باخبر ہوگا۔ یہ ہے
گھوڑوں کی قسم. پہلی بات یہ ہے کہ قسم کس کی کھائی؟ گھوڑوں کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر قسم کھائی ہے اونٹوں کی. دوڑنے والے نام نہیں لکھا ہے کہ افراس کے معنی گھوڑا یا حصان کے معنی گھوڑا، یہ نہیں کہا گیا. دوڑنے والے. اب دوڑنے والے جیسے گھوڑے ہوتے اونٹ بھی ہوتے. تو اب مفسرین کا اس میں اختلاف ہوا. حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس سے مراد اونٹ ہے، اونٹوں کی قسم کھائیں گے. ابراہیم نخعی اور قرظی ان کا قول بھی یہی ہے کہ اس سے مراد اونٹ کی قسم کھائیں. ظاہری بات ہے اونٹ کی قسم مکی سے اگر مکی صورت ہوگی تو اس وقت لڑائی کی تو بات تھی نہیں، جہاد تو اس وقت فرض ہوا نہیں تھا. مدنی زندگی کے اندر جہاد فرض ہوا ہے، پہلے تو صبر ہی کیا گیا، اور صبر کے بعد جو ہوا تو دیکھو کیا ہو رہا ہے. نانی اماں یاد آ رہی ہے. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھے تفسیر پوچھی کہ والعادیات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے. تو میں نے گھوڑے سے تفسیر کی کہ گھوڑا اس سے مراد ہے. ابن عباس فرماتے ہیں میں نے گھوڑا کہا. یہ آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور وہاں جا کے کہتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کا پانی پلانے کے اندر وہاں مشغول تھے. آپ سے انہوں نے پوچھا کہ والعادیات کے بارے میں آپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد اونٹ ہے. یا انہوں نے یہ پوچھا، بعض کتابوں میں نے پڑھا یہ بھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کسی اور سے پوچھا تھا یہ مسئلہ. کہا پوچھا تھا. کہا کس سے؟ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. کہا انہوں نے کیا بتایا؟ کہ گھوڑے کا. اس کو بلا لا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا تو ان کے سامنے جب حضرت علی کے پاس ابن عباس ہم گئے تو کہا تفتی الناس بما لا علم لک بہ، ارے تمہیں جس کا علم نہیں اس کا فتویٰ دیتے ہو، آپ کہہ رہے ہو کہ گھوڑے مراد ہے. کہا کہ اللہ کی قسم اسلام کا سب سے پہلا جو غزوہ ہوا وہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر تھا. بدر میں گھوڑے کتنے تھے مسلمانوں کے پاس؟ 2 تھے. کتنے مسلمانوں کے پاس گھوڑے کتنے تھے؟ 2 ہی تھے. ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو اونٹ مراد ہے. اب اونٹ مراد لیں گے تو مکی زندگی کے اندر اونٹ کی کیا ضرورت؟ کہا مکہ سے مزدلفہ، مینا، عرفات یہ جو جاتے تھے حج کے اندر، کہا وہ مراد ہے. یہ تفسیر اس طرح سے ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا قول ہے، ہاں بلکہ اس اونٹ والے قول کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں بتلایا. سننا کہ جو آدمی اس سورت کو پڑھے گا اس کو اتنا ثواب دیا جائے گا جتنے لوگ مزدلفہ کے اندر جمع ہوتے ہیں. مزدلفہ میں جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، کا اتنا ثواب دیا جائے گا. تو یہ سورت کا تعلق معلوم ہوا کہ مکہ کے ساتھ ہے اور اس سے مراد اونٹ ہے. یہ ایک قول ہے. اب دیکھو ایک بات سنو، یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ تفسیر میں فرق کیوں آتا ہے. الفاظ کے اندر تو کیا ہوتا ہے فلیکسیبلٹی، الفاظ میں کچھ ایسی لچک ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں وہ بھی مراد لے سکتے ہیں. جن حضرات نے اس سے مراد، ہاں پھر آگے جب تفسیر جائے گی اونٹ والی تو پھر وہ کہیں گے فالموریات قدحا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ مزدلفہ کے اندر آگ روشن کرتے تھے. دیکھا ہوگا حج کے موقع کے اوپر ہر ایک اپنا اپنا کھانا پکا رہی ہے، آگ روشن ہوتی تھی. اور
پھر فالمغیرات صبح حملہ کرتے، تو کہا کہ حملہ یہاں مراد نہیں، وہاں دوڑنا مراد ہے، جلدی جلدی کرنا۔ جب صبح ہوتی ہے مزدلفہ میں، وقوف کے بعد جلدی بھاگتے ہیں لوگ مینا کی طرف، جانور کو پہلے کنکری مارتے ہیں، سر مڈاتے ہیں، پھر ذبح کرتے ہیں، ذبح کے بعد سر مڈاتے، یہ سب کاموں میں تیزی کرتے ہیں اپنی سواریوں کے ساتھ۔ اور فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، کا دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں اور مزدلفہ کے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری بات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اونٹوں کی قسم کھانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ پہلی تفسیر ہماری چل رہی اونٹوں والی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اونٹوں کی بھی فضیلت بتلائی۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیے گئے۔ ایک بہت اچھی بات سنا میں نے اپنے حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ سے سنی۔ اب فرماتے تھے کہ جنت کا تذکرہ حل اتاک کا حدیث الغاشیہ میں چل رہا ہے، اور اچانک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ اوپر جنت اور جہنم دونوں ہیں، ہاں جہنم اور جنت دونوں کا تذکرہ ہے، اور اچانک اونٹوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کنیکشن ما قبل سے کیا ہے؟ تو کا کنیکشن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ میں دونوں صفت رکھی ہے، جنت کی صفت بھی رکھی ہے، جہنم کی صفت بھی رکھی ہے۔ اونٹ میں جنت کی صفت اونٹ میں یہ ہے کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا دودھ پیا جاتا ہے، اس کا جو اوپر کا جو چمڑا ہوتا ہے وہ ایک گدے کی طرح نرم نرم ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جو مسیریاں ہوگی وہ آج جنتی کو دیکھ کر جھک جائے گی، وہ بیٹھے گا اور اٹھ جائے گی۔ اونٹ پر بھی اگر آدمی کو بیٹھنا ہو تو اونٹ کو ایسا کرتے وہ جھک جاتا ہے، آدمی بیٹھتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے کا جنت۔ لیکن وہیں پر جہنم کے بھی مناظر ہوا ہے۔ جہنم کے مناظر کہا کہ اونٹ کئی دنوں تک پیاسا رہ سکتا ہے، جہنمی پیاسے رہیں گے۔ اور اونٹ کھاتا ہے کانٹے دار درختوں کو، کانٹے دار درختوں کو کھاتا ہے۔ اونٹ بھاگتا ہے ریگستان کے اندر، گرمی کے اندر رہتا بھی وہاں پر ہے۔ کہا یہ ساری چیزیں کس کی ہے؟ جہنم کی ہے۔ کہا یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا مجموعہ بتلایا، فلا ينظرون الى الابل کیف خلقت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اونٹ کے اندر بہت زیادہ فوائد ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا جو ٹرانسپورٹ تھا، بڑا ٹرانسپورٹ یہی تھا، اونٹ ہی تھا۔ لوگ اونٹ ہی کو زیادہ بڑی قیمتی چیز سمجھتے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، یا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے کہ اتنا بڑا دیو ہیکل جانور میں نے تیرے تابع کر دیا، لیکن تو تو ناشکرا ہی رہا، تو تو ناشکرا ہی رہا۔ اتنا بڑا اونٹ، یہ چھوٹا سا نبیل ہے وہ بھی پکڑ کے لے کے چلا جائے، حمزہ ہے وہ اٹھا کے ایسے لکیر اس کی نکیر پکڑ لے، بھگ کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جانور تیرے تابع کر دے، لیکن تو خدا کے تابع نہیں ہوا، اتنا تو ناشکرا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، تعریض کی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو بیان کر کے حاجیوں کو رغبت دلائی جاتی ہے کہ دیکھو جب میں نے تمہارے لیے اونٹ پیدا کیا اور اس کی میں نے قسم کھائی، میں نے اس کو ضائع نہیں کیا، اونٹ کو ضائع نہیں ہونے دیا، تو تم کو تمہارے اعمال کو میں ضائع کروں گا، تم حج کرو گے تو میں اس کو برباد کروں گا۔ میں نے اونٹوں کی قسم کھائی جس کے اوپر تم لوگ سواری کر کے حج میں جاتے ہو، اس کی قسم کھا لی، اس کی بڑائی کی بات ہے۔ اس کے بعد اب باری آتی ہے دوسری تفسیر کی، یہاں گھوڑے مراد لیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، مجاہد، قتادہ، ضحاک اور عطا اور اکثر محققین یہی ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ انگریزی والا بھی بائی دا چارجنگ اسٹیز پینٹنگ بریٹ، اللہ تعالیٰ نے قسم اس طرح کھائی ہے، ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ ایک ہوتا ہے ہنہنا، جو گھوڑا بولتا ہے وہ مراد نہیں ہے، ہانپنے کا مطلب ہے کہ دوڑ کر جو پیٹ سے آواز نکلتی ہے،
اسٹیپ پہ، ہاں یہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ اونٹ میں نہیں ہوتا، اونٹ دوڑے گا تو یہ آواز نہیں آئے گی، گھوڑے میں آئے گی۔ سب سے پہلے گھوڑا کس نے تابع کیا؟ یہ گھوڑا پہلے کیا تھا معلوم؟ وحشی جانور تھا۔ وحشی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کنٹرول میں آتا نہیں تھا وہ۔ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو کنٹرول میں کیا۔ اور عربی گھوڑوں کی بڑی فضیلت ہے، عربی گھوڑوں کی بڑی فضیلت ہے۔ گھوڑا بھی دعا کرتا ہے، معلوم آپ کو کیا؟ گھوڑا بھی دعا کرتا ہے، دعا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا۔ ان کا گھوڑا تھا تو پوچھا کہ یار آپ کا گھوڑا کیسا ہے؟ کہا یہ بڑا مستجاب الدعوات ہے۔ کہا گھوڑا بھی دعا کرتا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا کہ کوئی صبح ایسی نہیں جاتی کہ گھوڑا یہ نہ کہتا ہو کہ یا اللہ جس آدمی نے مجھے، جو میرا مالک بنا ہوا ہے، اس کے مال کی تو حفاظت کرنا، اس میں برکت دینا۔ کہا وہ روزانہ ایسی دعا کرتا ہے۔ اور ہم نے تو کیا گھوڑے پالنا ہی چھوڑ دیا ہے؟ پالنا چاہیے، سواری ہونی چاہیے، کچھ نہ ہو تو کم از کم آدمی اس کے لیے پریپیئر تو رہے۔ آج تو ہم لوگ وہ بغیر ماں باپ کی مرغی کھا کے ویسے ہی ہو گئے ہیں، جہاں بٹھا وہاں بیٹھ جاتی ہے کیا نہیں؟ ہمارے فیجی والے بھی بھول گئے جنگلی مرغی کو۔ خیر آپ گئے نہیں فیجی؟ فیجی دیکھ لیں، بہت اچھی جگہ ہے۔ تو جنگلی مرغا وہاں کا بہت مشہور ہے۔ خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالنا چاہیے، گھوڑے کے بڑے فضائل ہیں، خاص طور پہ عربی گھوڑا جہاں ہوتا ہے شیاطین ادھر نہیں آتے ہیں۔ عربی گھوڑے، نسل عربی گھوڑے، ہاں۔ خیر تو یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے گھوڑا مراد ہے، اور ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ کل بھی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی بنو کنانہ کی طرف، وہ لوگ رکے، ایک مدت تک رکے، آئے نہیں جلدی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی کہ پتہ نہیں ابھی تک وہ جماعت واپس کیوں نہ آئی۔ بھائی جب میں جماعت، جو دیکھو حضور کے زمانے کی جب جماعت کا تذکرہ کیا جائے تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اس طرح کی جماعت، وہ تو جان کی بازی والی جماعت، ہاں وہ جہاد کی جماعت تھی۔ ہاں یہ جو جماعت کا کام چل رہا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ سملر ہے، وہ اس کے ساتھ میچ کھاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام حضور کے زمانے میں نہیں تھا اب کیوں آیا، وہ بھی بدعت نہیں، یہ نہیں، کیونکہ اس زمانے میں اس طریقے سے کام تھا، اس زمانے میں اس طریقے سے کام، اس لیے اس کام کی اہمیت کو ہم گھٹا نہیں سکتے۔ آپ کہیں گے کہ وہ تو غیروں کے پاس جاتے تھے، ابھی ہم بھی تو غیروں جیسے ہو گئے۔ ہمارے مسلمانوں کے عقائد کیا ہے؟ ہم تو مست ہے، ابھی جس کی گزری جا رہی اس کو ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ خیر تو ہوا یہ کہ کوئی خبر نہیں آئی اس جماعت کی جو حضور نے روانہ فرمائی تھی۔ جبریل امین تشریف لاتے حضور کے پاس اور بتلاتے ہیں کہ وہ کہاں پر گئے اور اب آ رہے ہیں، سب خبر دی۔ اس وقت یہ سورت مراد ہے، سورت نازل ہوئی۔ اب العادیات میں دوڑنے والوں سے خاص گھوڑے مراد ہیں، تو پھر یہ جو جماعت بھیجی تھی انہی کے گھوڑے مراد ہوں گے۔ اور اگر والعادیات سے کوئی خاص گھوڑے نہیں، جو بھی اللہ کے راستے میں جائے گا جہاد کے، وہ گھوڑے اس کے اندر داخل ہے، وہ اس فضیلت میں داخل ہے۔ امام راضی کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ الفاظ کو دیکھ رہے ہیں تو گھوڑے کی قسم کھانا زیادہ مراد معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہانپ کر دوڑنا، یہ جو آواز ہوتی ہے صرف گھوڑے کو ہوتی ہے، اونٹ کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی، اور یہ لفظ دبحا کا لفظ اونٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو آگ نکلتی ہے دوڑتے ہیں تو وہ گھوڑے کی ٹاپ مارنے سے ہوتی ہے، اونٹ کے ٹاپ مارنے سے نہیں ہوتی ہے۔ پتھر پر اونٹ کا پاؤں لگے گا تو نرم ہوتا ہے، وہاں کا آگ نکلے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ دیکھو گھوڑا بڑا وفادار ہوتا ہے. کتاب علامہ دھمیری نے لکھا ہے حیات الحیوان کے اندر، یہاں کتاب ہے حیات الحیوان اردو میں، اس میں لکھا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں ان جانوروں میں سے گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو انسان کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، مشابہت رکھتا ہے. وفاداری میں بھی وہ جان دے دے گا اپنے مالک کے لیے، ہاں بچا کے رکھے گا کیسا بھی حال آئے گا. ہاں اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کیوں کھائی؟ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے قسم کھانا گھوڑوں ہی کی مقصود ہو. ہاں ایک تو گھوڑے کی قسم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھوڑے پہ بیٹھنے والے مجاہدین کی قسم کھائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے علامہ عثمانی نے لکھا کہ اس سے مراد گھوڑوں پر سوار ہونے والے مجاہدین کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ جہاد سب سے بڑا عمل ہے. کیونکہ جو آدمی اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے حاضر ہو، اس سے بڑا عمل کون سا ہوگا؟ اس سے بڑا عمل کون سا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس کی. اور گھوڑے کا تعلق قسم کے ساتھ کیا ہے؟ گھوڑے کی جو صفات ہے ان صفات کے اندر بہترین صفت دوڑنے کی ہے، اور جانور دوڑنے میں اتنے نہیں ہیں جتنے کہ گھوڑے کے اندر یہ صفت دوڑنے کی. آپ کہیں گے ہرن تو بھاگتا ہے، ہرن پہ بیٹھو گے کہاں؟ آپ کو کہاں لے کے بھاگے؟ جو آپ کو لے کر بھاگ سکتا ہے ہاتھی ہے، وہ تو بالکل بیچارہ خود ہی اپنے کو سنبھالنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، کیسے چلتا ہے. اونٹ ہو سکتا ہے کہ ریگستان میں دوڑے، لیکن گھوڑا کہیں بھی جاؤ، گھوڑا اس کی صفات ہے، اس کی نسل الگ ہوتی ہے، نسل کے اعتبار سے بھی گھوڑا بڑا سمجھا جاتا ہے. جیسے ویسے وہ بیٹھتا نہیں کسی کے سامنے. گھوڑے کی ایک صفت یہ ہے، اس کا گوشت کھانا تمام ائمہ نے حلال کہا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مکروہ کہا ہے. مکروہ کہنے کی وجہ اس لیے نہیں کہ وہ ناپاکی کوئی کھاتا ہے، نہیں. اگر گھوڑا کھانے لگو گے تو پھر میدان میں کیا کرو گے؟ کس کو لے کے جاؤ گے میدان میں؟ یہ الگ بات ہے کہ آج جو جنگیں چل رہی وہ ہجروں کی جنگ ہوتی ہے، کیا ہجروں کی، اوپر سے 65,000 ٹن 65,000 ٹن بم ٹھوک کے چلے گئے. لیکن جب باری آئی زمین پہ تو تارے دکھنے لگے، تارے دکھنے لگے. تو اصلی جنگ تو وہی ہے جو گھوڑوں پر ہوتی تھی، اور وہ اب ہوگا، کیونکہ انگلش والے تو کہہ چکے ہیں کہ ہسٹری مسٹ بی ریپیٹڈ، ہمیشہ ہسٹری لوٹ کے آتی ہے. تو وہ اب ہو رہا ہے. خیر، تو ایک بات یہ ہے کہ گھوڑے کے اندر آگے پیچھے کر و فر جس کو کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے، بھاگ سکتے ہیں. کسی کو تلاش کرنا ہو، گھوڑا تو سامنے والے کے اوپر بھی حملہ کر دیتا ہے، سامنے والے کے اوپر بھی حملہ کر. دوسری بات یہ ہے کہ گھوڑا غبار اڑاتا ہے، دوڑتا ہے تو اس سے غبار اڑتا ہے، دھول اڑتی ہے، اور دشمن کی طرف دوڑتا ہے وہ، تاکہ مال غنیمت کا فائدہ ہو. جب کبھی بھاگنے کا موقع ہو تو وہ بھاگے گا، جب کبھی دشمن کی طرف دوڑنا ہے تو وہ دوڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے گھوڑے کی قسم کھائی، کیونکہ اس کے ساتھ دنیا اور دین کا دونوں کا نفع موجود ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ انسان گھوڑا پالے، لیکن کس کے لیے؟ زینت کے لیے. ہاں ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے، اگر ایسے ہی پالا ہے زینت کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں. فخر کے لیے پالا ہے کوئی ثواب نہیں. لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں، یہ بھی ایک سادن ہے، ہتھیار ہے، میدان کارزار کے اندر کام آنے والی چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر یہ کہہ دیا کہ انسان تو ذرا سوچ، تو نے گھاس نہیں اگائی، تو نے دانہ نہیں پیدا کیا، تو نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، تو نے تو صرف اتنا کیا کہ کھیت میں سے لا کے اس کے سامنے رکھ دیا دانہ، اس کو کچھ کھلا دیا پلا دیا، یہ کام تو نے کیا. لیکن جب تجھے ضرورت پڑتی ہے وہ اپنے اوپر لے کر بھاگتا ہے اور میدان میں کام آتا ہے.
اور تو اتنا گر گیا کہ خدا تعالیٰ نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے تجھے پیدا کیا تھا، ایک انسان بنایا، تجھے دماغ دیا، تیری سہولت کی، تیری ضرورت کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، لیکن تجھ سے فجر میں اٹھ کے نہیں آیا جاتا۔ وہ تو جان دینے کے لیے گھوڑا جاتا ہے، صرف اتنا کرنے پر، اس کو گھاس دینے پر، اتنا کھلانے، اس پر وہ جان دے دیتا ہے۔ اور ہم ہیں کہ اس خدا کے لیے تھوڑی نیند نہیں چھوڑ سکتے، خدا کے احکام کو بجا لانے میں آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور پھر کیا کہیں، مولانا صاحب بہت کڑی بات کرتے ہیں، یعنی تمہیں کیپسول میں کھلائے ہم لوگ، اور میٹھا میٹھا کھلائے۔ خدا کا حکم بتلانے کا، پھر ڈر ڈر کے بتلانے کا۔ قرآن نے جو بات بتائی ہے اس کے اندر پسو پیش ہونا، اور پھر سوچنا، اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم غیروں سے تھوڑی بات کرتے ہیں، یہ کسی نے کہا نہیں ہے، ایک جنرل بات کر رہا ہوں میں، کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن عام جنرل ایک ذہن ایسا بنا ہوا ہے کہ یار مولانا صاحب تھوڑا نرم بات کرو۔ اب ہم بتائیں کہ ہم کتنے گر گئے، اس اونٹ سے بھی گئے اور کتے سے بھی گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کتے کا لفظ بھی، کہ کتا بھی ایک روٹی ڈال لو آپ کے پیچھے پیچھے گھومے گا۔ اس خدا نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سہولتیں ہم کو عطا فرمائی، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، دنیا کے اندر دیکھو کیا حالات ہیں۔ کبھی 2 رکعت پڑھ کے شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا احسان ہے، بیوی میرے ساتھ، بچے میرے ساتھ، جاب میرے پاس، ساری نعمتیں میرے پاس، لیکن میں تیرے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتا۔ کتنے ناشکرے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا بھائی، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، آخر اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو ایسے ہی کہہ دیتا کہ تم ناشکرے ہو، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا۔ امام راضی کہتے ہیں کہ گھوڑے کے اندر بہت ساری روایتیں اور بہت کچھ فضائل آئے کہ اس کا لیڈ صاف کرنا اور اس کو تیار کرنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھا لی، اس سے آگے کیا کہیں۔ اور ایک روایت ہے الخیل معقود بنواسیہا الخیر، گھوڑے کی پیشانی پہ خیر رکھی ہوئی ہے۔ ظہرھا حرز وبطنھا کنز، اس کی پشت ہے وہ ہمارے لیے بچاؤ کی چیز ہے، اس کا پیٹ خزانہ ہے۔ بس اور بہت سارے فضائل ہیں گھوڑے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی، فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جھاڑ کر آگ روشن کرتے ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ امام راضی نے اس پہ تقریباً 7 اقوال نقل کر دی۔ فالموریات قدحا میں ایک قول یہ نقل کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب گھوڑا اپنی ٹاپ مارتا ہے پہاڑ کے اوپر، اس سے آگ روشن ہوتی ہے۔ جیسے کہ چکمک جانتے ہو، پتھر ہو، چھوٹے تھے پہلے ایسا کر کے آگ روشن کرتے تھے، چکمک کا اسی طرح سے۔ اور کہا کہ الخیل تقدحن بحوافرہن فی الحجارۃ نارا کنار الحاجب، کہا اس کو آگ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ حباہب نام کا ایک آدمی کنجوس گزرا ہے، ایک کنجوس آدمی گزرا ہے، کہا وہ جیسے آگ روشن کرتا تھا ایسے آگ روشن یہاں بھی ہوتی ہے۔ وہ کیا تھا؟ عرب کے اندر ایک زمانے میں 3 آدمی بہت فیمس گزرے، ایک زمانے میں 3 آدمی بہت فیمس گزرے، ان میں سے ایک حباہب نام کا بھی تھا، وہ بہت زیادہ کنجوس تھا، اتنا کنجوس تھا کہ وہ اپنا روٹی پکانے کے لیے بھی آگ روشن نہیں کرتا تھا جب لوگ جاگتے ہو، تو جب لوگ سو جاتے تو پھر اپنا چولہا جلاتا اور کھانا پکاتا، اور اگر کوئی اٹھ گیا تو فوراً اس کو بجھا دیتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ
اس کی آگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ کہ یہ گھوڑا بھی آگ تو روشن کرتا ہے لیکن اس آگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بتلانے کے لیے قصہ امام رازی نے نقل کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیتیں گھوڑے کے بارے میں ہے اور جنگ کو جب گھرمانا ہو دشمنوں کے بیچ میں تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ آگ روشن کرتا ہے۔ گھوڑا ہی آگ جنگ بھڑکاتا ہے اچھی طرح۔ جب گھوڑے دوڑتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے جب آتے ہیں سب لڑائی کا پتہ چلتا ہے کہ لڑائی کیا ہے۔ یہ مردان کی یہ تھوڑی ہے کہ اڑ کے ڈال دیا بھائی، اب نیچے بیچارے نہتے ہیں، انوسنٹ پیپل ہے، معصوم بچے ہیں، عورتیں ہیں، بڈھے ہیں، اب وہ جو مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو کون سی لڑائی ہوئی ہے؟ لڑائی تو اب ہو رہی ہے، ابھی جو ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے وہ آمنے سامنے ہو رہی ہے۔ کیا ایمان دیا ہے فلسطینیوں کو، زندہ باد، اللہ ان کو مبارک کرے۔ ایسے قریب قریب میں جا کے ٹھوک کے آ جاتے ہیں۔ بہت بھاری ابھی چل رہا ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو فتح مبین دے۔ ہاں تو یہ لڑائی کو گرمانا مراد ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ مجاہدین جب جاتے تھے جہاد میں تو رات کے وقت وہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے آگ روشن کرتے تھے کھانا پکانے کے لیے، وہ مراد ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ زبان ہے، زبان مراد ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ دشمنی پھیلتی ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ وہ لوگوں کی سوچ ہے جس کے اندر مکاری اور دھوکہ اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور اکرمہ فرماتے ہیں کہ سنان یعنی ڈھالوں کے ذریعے جو روشنی ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آگ روشن کرنے سے یہ مراد ہے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح صبح تاراج کرتے ہیں۔ عرب لوگوں کی یہ بات تھی کہ وہ رات کو حملہ نہیں کرتے تھے کسی کے اوپر۔ کیوں؟ یہ بزدلی ہے، وہ بہادری اس کو سمجھتے تھے کہ صبح کے وقت کرو، صبح کے وقت، رات کو آ کے چپ ہو جاتے۔ حضور فرماتے کہ اذان سن لینا، اذان ہے تو چپ ہو جاؤ کیونکہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ تو وہ لوگ رات کے وقت حملہ کرنا شجاعت کے خلاف سمجھتے تھے، بہادری کے خلاف سمجھتے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت وہ حملہ کرتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم۔ ہاں، ایک تو رات کو اگر حملہ کریں گے تو کچھ دکھے گا نہیں تو اپنوں ہی کو مار ڈالیں گے، ایسے اسرائیل نے اپنے آدمیوں کو ٹھوک دیا کتنوں کو۔ اور ابھی تو فلسطین والے بھی تو انہی کے لباس میں نکلے ہیں، اسرائیل ہی کا جو لباس ہے وہی پہن کے جا رہے ہیں۔ ایسی خبریں آ رہی میڈیا کے اندر کہ ان لوگوں کے جو کپڑے وہ انہوں نے بنا لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شجاعت اور بہادری بتلائی گئی ہے اس میں جنگ کے موقع پہ آپ نے کبھی سوچا کہ آرمی کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ مٹی والا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے جس کا کلر مٹی والا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ کوئی بھی آرمی اپنا لباس وائٹ نہیں رکھتی، کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو آپ سفید لباس پہنتے تھے، یہ آپ کی بہادری تھی۔ علامہ منصور پوری نے لکھی ہے یہ بات رحمت للعالمین کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں جاتے وائٹ کپڑوں میں ہوتے تھے۔ لیکن آج ہم نے دیکھا کہ سب کا جو لباس ہوتا ہے ایسا کہ زمین پہ اگر لیٹ جائے تو خبر نہیں پڑے کہ کوئی آدمی انسان یا سویا ہے۔ تو دن کے وقت اگر جائیں گے، دن کے وقت، صبح صبح نہیں، دوپہر کے وقت لوگ تیار رہیں گے تو پھر تیاری کے اندر نقصان ہو سکتا ہے۔ اور صبح کے وقت آدمی سویا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، کوئی تیار نہیں، کہا اس وقت فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، اور اس دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں۔ صبح میں غبار اڑتا ہے کبھی؟ صبح صبح کے اگر کوئی دوڑے گا تو غبار اڑے گا؟ نہیں اڑے گا۔ اس وقت تو چونکہ شبنم ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، تو جلدی غبار اور دھول اڑتی نہیں ہے۔
لیکن یہ گھوڑے ایسے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے دوڑنے کی وجہ سے دھول اڑتی ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ، بعضوں نے کہا کہ یہاں نقع سے مراد چلانا ہے۔ آج میڈیا کے اندر ایک کسی نے رکھا تھا کہ یہودی آرمی چلا رہی ہے، بہت زیادہ چوٹیں لگی ہوگی، تو کہا وہ چلا رہے ہیں۔ تقریباً 9,000 آدمی ایسے ہو گئے کہ پاگل ہو گئے۔ 9,000 فوجی اسرائیل کے ایسے ہو گئے کہ دماغ کام نہیں کر رہا ہے یہ سب حالات دیکھ کے۔ تو چیخے پکار، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو غبار چاہے ان کے دوڑنے کی وجہ سے ہو اور یا چلانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے کیا مراد؟ دوڑنے کی وجہ سے، یا اس وقت وہاں پر غبار اڑاتے ہیں، اس زمانے کی طرف مراد ہے یا اس جگہ کی طرف مراد ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر وہ اس جماعت میں گھس جاتے ہیں۔ وسط کے معنی گھس جانا، بیچ میں چلا جانا۔ مقاتل فرماتے کہ اس سے مراد دوڑنا ہے، کہ دوڑ کر اندر چلے جاتے ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ وہ ان کی جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اب اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے بتایا۔ کتنی قسمیں کھائی؟ تقریباً 5 قسمیں کھائی۔ ہم انہیں اردو جانتے ہیں، دونوں اردو، اوکے۔ تو 5 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ہم اگر کہہ دیں تو آپ کہیں گے یار کیسی بات کر رہے؟ ان الانسان لربہ لکنود، یہ شکایت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ حضرت انسان ناشکرا ہے۔ یہ کنود کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی بتلائے علماء نے۔ واحدی فرماتے ہیں کہ کنود کے معنی ہے حق کو منع کرنا، بھلائی کو روکنا، یہ ہے کنود۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کنود اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنی رسپانسبلٹی کو نہ سمجھتا ہو۔ بھائی زمین کو کہا کہ الارض الکنود کا مطلب جو اگاتی نہیں ہے، زمین کا کام اگانا ہے، اگر وہ اگائے ہوئے نہیں تو اس کو کہیں گے یہ زمین کنود ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، مجاہد، اکرمہ، ضحاک اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفور، کنود بمعنی کفور، ناشکرا۔ قبیلہ کندہ ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک آدمی نے اپنے باپ کی ناشکری کی تو اس کو جدا کر دیا، اسی سے اس قبیلے کا نام کندہ ہو گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں، کلبی نے یہ کہا کہ کنود یہ کندہ کی زبان میں، قبیلے کندہ کی زبان میں نافرمان آدمی کو کہتے ہیں کنود، اور بنو مالک کی زبان میں کہتے ہیں بخیل کو کنود، اور قبیلے مدر اور ربیعہ کی زبان میں کنود کہتے ہیں ناشکری کو، کفر کرنے کو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنود وہ ہے جو الذی یمنع رفدہ ویاکل وحدہ ویضرب عبدہ۔ یہ تو حدیث آ گئی، جب حدیث آ جائے تفسیر میں تو پھر اور آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کنود وہ آدمی ہوتا ہے جو کسی کا توشہ بھی نہیں دیتا، کھانا بھی پورا نہیں دیتا، اپنے غلام کو کھانا بھی نہیں دیتا اور اکیلا کھاتا ہے، اور پھر اس کو مارتا بھی ہے، اپنے غلام کو مارتا بھی ہے، کہا یہ آدمی کنود کہلائے گا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کنود وہ آدمی ہے جو تکلیفوں کو تو یاد کرتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کا تو تذکرہ نہیں کریں گے، ذرا ڈیفیکلٹی آ گئی اس کا تذکرہ ضرور کریں گے، کہ یہ آدمی کنود ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شکایت کی ہے 2 باتوں کی ہے، نافرمانی کی شکایت کی، یا یہ کہ کفر کی شکایت کی، یا یوں کہیے کہ فسق کی شکایت کی یا کفر کی شکایت کی۔ ناشکری کرنا یا یہ کہ کنجوس پنا کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہے
کہ جو کفر تو نہیں ہے لیکن فسق ہے، آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ عرب، میں نے جیسے کہا کہ اس زمانے میں عرب کے اندر 3 قسم کے لوگ بہت فیمس تھے۔ ایک سخاوت میں مشہور تھا، وہ کون تھا؟ حاتم طائی۔ حاتم طائی وہ بہت مشہور تھا سخاوت کے اندر، اگرچہ ایمان والا نہیں تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے کہ حاتم طائی نہیں، وہ سخی بہت تھا۔ دوسرا آدمی کنجوس کے اندر ابو حبحاب تھا، جو کھانا چپ چاپ پکاتا تھا۔ اور تیسرا ایک لالچ میں مشہور تھا جس کا نام اشعب تما، اشعب تما، بڑا لالچی تھا۔ تفسیر روح البیان نے اس کا ایک لطیفہ لکھا کہ ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا 20ویں سپارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پانی پلا دیا وہ لڑکیوں کا، جانوروں کو، تو ایک لڑکی نے آ کر کہا کہ ان ابی یدعوک، میرے ابا آپ کو بلاتے ہیں۔ تو یہ بھاگنے لگا، چپل پہن کے، جوتے پہن کے، کہا کہ کچھ مل جائے گا مجھے۔ تو لڑکے نے کہا میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ نہیں رہا ہوں کہ میرے ابا بلا رہے ہیں آپ کو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن پڑھتا ہے، آدمی کچھ اور سمجھ جاتا ہے۔ ایک صاحب کسی جگہ چوری کرنے گئے، چوری کر کے صبح صبح اچھا سونا چاندی چوری کر کے آئے اور نماز میں امام کے پیچھے لگ گئے، ایسے ہاتھ میں تھا۔ اب اس کا نام موسیٰ تھا، جو چوری کر کے آیا تھا اس کا نام موسیٰ تھا۔ امام صاحب پیچھے سے بولے، امام صاحب نے آگے سے قرات کی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے وہ تھیلی وہیں سے تھرو کر دی کہ نماز پڑھاتا ہے کہ مجھے دیکھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے کہ مجھے دیکھتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے جوائنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی اشعب تما کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر دھواں دیکھتا تھا تو وہ پہنچ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہیں دعوت ہو، اور کوئی اگر اس طرح سے گردن کھجاتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ کپڑا مجھے ہدیے میں دے دے۔ اشعب تما۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ علامہ عثمانی فرماتے ہیں کہ جہاد کرنے والے سواروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرفروشی اور جانبازی اللہ تعالیٰ نے بتلائی کہ یہ بندے کتنے وفادار ہیں، شکر گزار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کو اس کے راستے میں خرچ کرتے، اور جو خرچ نہیں کرتے وہ پلے درجے کے ناشکرے ہیں۔ یہ گھوڑا خود زبان حال سے کہتا ہے کہ تو نے مجھے صرف دانا پہنچایا تھا تو میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ جس خدا نے تجھے پیدا کیا اس کے لیے تو تھوڑا نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہفتے میں 1 دن لوگ جمعہ میں آتے ہیں، جمعہ سے جمعہ، حالانکہ پوری زندگی اس کی نعمتوں میں ہم لوگ پلے بڑھے سب کچھ ہوا، لیکن ہم سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ اب سوال یہ ہے کہ سارے انسان ایسے سب ناشکرے؟ سارے انسانوں کو تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہ السلام بڑے شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کئی نبیوں کی شکر کی، تو کہا کہ اس سے مراد کافر ہے۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد کافر ہے، یا یہ کہیے کہ سارے انسان تو نہیں، بعض انسان ایسے ہیں۔ امام رازی نے لکھا کہ یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے، انسان کی طبیعت میں ناشکری رکھی ہے۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ کسی کافر کے بارے میں ہے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ قرۃ بن عبداللہ بن عمرو بن نوفل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھا کر انسان کی ناشکری کو بیان کیا، اور ان دونوں میں مناسبت آپ سمجھتے ہیں کہ گھوڑا کا کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا دانہ دے دو وہ جان دینے کے لیے تیار، اور انسان کیا کرتا ہے؟ کچھ تم جان دے دو
پھر بھی وہ کچھ، اللہ نے تو جان دی ہے ہم کو، اور وہی جان ہم اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جان نہیں مانگ رہا ہے، تھوڑا وقت مانگتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو گرائے اللہ کے سامنے۔ آگے دوسری چیز اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس بات پر انسان خود گواہ ہے کہ میں ناشکرا ہوں۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان خود اپنی ناشکری کے اوپر گواہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے۔ اور بعضوں نے ایک تفسیر یہ بھی کی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی ناشکری پر گواہ ہے۔ اب جو حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ گواہ ہے، تو چونکہ لفظ رب قریب میں گزرا ہے اس لیے یہ کہا جائے گا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ آگے چل کے پھر وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ آ رہا ہے، جس کے اندر انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ قوی مضبوط ہے، تو وہاں انسان مراد لیا، یہاں اللہ مراد لے رہے ہو۔ بھئی دونوں بات اپنی جگہ صحیح ہے، انسان خود اپنی ناشکری کے اوپر گواہ ہے۔ کیسے؟ اس وجہ سے کہ کل قیامت کے میدان میں وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرے گا، آخرت کے اندر اس کے اعضاء خود اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ ہاں، پاؤں کے لیے گواہی کہا، اور ہاتھ بولیں گے۔ جو کرنے والے تو یہی ہیں، تو وہ خود تو گواہ نہیں بن سکتا، کرنے والا گواہ تھوڑی بن سکتا ہے، گواہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پاؤں گواہی دیں گے، اور وہ بھی دو پاؤں ہیں، دو گواہ چاہیے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان اعمال کا جس کو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ تو بندے کو ڈانٹا گیا کہ تو جتنی ناشکری کرنی وہ کر لے، میرے پاس سب ریکارڈ ہے، اور میں جو کروں گا وہ اسی دن پتہ چلے گا جس دن باری آئے گی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے ایک بات تو یہ بتلائی کہ انسان ناشکرا ہے۔ دوسری بات کیا بتلائی؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یقیناً انسان خیر کی محبت میں بڑا مضبوط ہے۔ خیر سے کیا مراد ہے؟ خیر کے معنی تو بھلائی، خیر سے مراد مال ہے۔ بہت سارے لوگ مال کی برائی کرتے ہیں، مال کی برائی مت کرو، ہر مال برا نہیں ہے، استعمال کرنے والا کیسا ہے، لانے والا کہاں سے لایا ہے۔ ہاں، آنے کا راستہ جانے کا راستہ کلیئر رکھو، صحیح راستے سے لو، صحیح جگہ پہ خرچ کرو، تو مال بری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے وہ شاعر نے کیا کہا کہ آب اندر زیر کشتی پشتیس، آب در کشتی ہلاک کشتیس۔ اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو سپورٹ کرے گی کشتی کو چلنے کے لیے، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر چلا جاوے تو پھر کشتی کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کہا ہے۔ ان ترک خیرا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی کے پاس موت آئے اور اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی یعنی مال چھوڑا ہے، اس کو وصیت کرنی پڑے گی۔ ہاں، اب تو وصیت فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے حصے بیان کر دیے کہ اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا۔ لیکن معاف کرنا، اس چیپٹر میں بہت پیچھے ہیں ہم لوگ یا تو کسی کو پورا دے دیتے، کسی کو بالکل نہیں دیتے، ایسا بھی کرتے۔ ہم تو دنیا سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پھر کیوں ہم خاموں کا اپنی مصیبت پیدا کر کے جاویں؟ شریعت نے جو کہا ہے بھائی دیکھو،
یہی بل بنا دے، شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہنوں کو کہا کہ ان کی شادی ہو گئی تھی تو شادی تم نے کرائی تھی، کس نے کہا تھا کہ لمبی چوڑی شادی کرو؟ وہ بھی راضی نہیں تھی، لیکن تم کو دکھانا تھا کہ میری بہن کی شادی ہے۔ کس نے کہا کہ شادی میں اتنا بڑا خرچہ کرو؟ سمپل شادی کر دیتے اور اتنا پیسہ اس کو دے دیتے۔ ایک آدمی کا فون آیا، مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب پاکستان شادی ہے بھانجی کی، تو میں بیوی جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا محرم؟ کہا کوئی۔ میں نے کہا دیکھو کتنا خرچہ ہوگا، 10-15 تو ہو جائے گا، وہی خرچہ اس لڑکی کو دے دو۔ سمجھ میں آ گئی بات ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ بہنوں کا حق ادا کرو، بھائیوں کا حق ادا کرو۔ باپ کی پراپرٹی کا ایک آدمی مالک نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بنایا تھا یہ مکان، تو ارے بھائی تو نے بنایا تھا، تیرے باپ کو یہ کہا تھا کہ یہ مکان میرا رہے گا؟ تم نے باپ کو ہدیہ دیا تھا، باپ نے بنایا، اب سب کا حق ہو جائے گا۔ یہ سب مسائل ہیں، ہم نے ان مسائل کو جانا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں۔ خیر، تو یہ بہت ایسی بحث ہے کہ جس کے لیے وقت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے۔ اب آپ برائی کرتے رہو، مالدار مالدار، ارے بھائی مالدار کو کیوں برا کہتے؟ مال بری چیز نہیں۔ اب جس نے غلط طریقے سے کمایا ہے وہ برا ہے، غلط جگہ استعمال کر رہا ہے وہ برا ہے۔ تو انسان مال کی محبت میں جب کنجوسی کرتا ہے، کہ یہ برا ہے، کنجوسی نہیں ہونی چاہیے۔ یا یہ کہ اتنی زیادہ محبت نہ ہو کہ خدا کو ناراض کر لے اس مال کو پانے کے لیے، اس کے احکام ہم سے چھوٹ رہے ہیں، نہ نماز وقت پہ ہو رہی ہے، نہ زکوٰۃ صحیح ڈھنگ سے ہم نکال رہے ہیں، نہ مسکینوں کا، نہ مسجدوں کا، نہ مدارس کا ہم خیال رکھ رہے، تو پھر یہ مال کس کام کا؟ بھی پوچھا جائے گا مال کے بارے میں۔ فرہ یہ فرماتے ہیں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے اندر، کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے، اور انہ لحب الخیر لشدید الحب، یعنی محبت تو مال سے ہے، لیکن بہت زیادہ محبت ہے۔ صرف محبت تو کوئی بری بات نہیں، زیادہ اس کے اندر آدمی گم ہو جاوے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کی جنس کو خیر کہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کبھی تو مال حرام کا بھی تو ہوتا ہے، تو وہ کہاں خیر رہی؟ وہ تو خیر نہیں ہے۔ چوری کا ہے، گھوس لے کر کیا ہے، اور غلط طریقے سے کمایا ہے، حرام چیزیں بیچ کر کمایا ہے، وہ بھی تو حرام ہے۔ ہم تو بعضی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں غلط طریقے سے۔ آپ نے آورز تو 8 آورز کام نہیں کیا تھا، 6 آور کام کیا اور بتایا کہ 8 آورز کام کیا تھا۔ یہ 2 آورز کا پیسہ جو آئے گا وہ کون سا حلال کا ہوگا؟ وہ حلال کا نہیں ہے، یہ جھوٹ بول کے آپ نے پیسہ بنایا، یہ تو حرام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا، اور خیر مال کبھی حلال ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے، تو پھر کیسے خیر کہہ دیا؟ تو چونکہ ایک عادت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عادت لوگوں کی عادت کے سامنے رکھ کر بیان کیا۔ جیسے کہ جہاد ہے، جہاد تو بری چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو جہاد کو برا سمجھتے تھے، اس لیے قرآن نے اس کو سو کہا۔ وَإِن يَمْسَسْكُمْ سُوءٌ، اگر ان کو کچھ برائی پہنچتی، یعنی کچھ حکم جہاد کا آتا ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو منافقین تھے وہ ایمان کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے مال کو بچاتے تھے، اور مال غنیمت کو اس طرح سے حاصل کرتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھ کر کنوٹ فرمائے کہ ناشکرا ہے، اسی مال کو بچانے کے لیے خدا کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ تو مال فی ذاتی ہی برا نہیں ہے، اگر مال جو اللہ کی نافرمانی پر لے جاوے یہ برا ہے۔ تو ناشکرا ہونا اور مال کا شدت سے محبت کرنا یہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو قسم کھا کے بتلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت دی، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ جانتا نہیں کہ کیا ہوگا جب بکھیر دی جائے گی وہ چیزیں جو قبروں میں ہیں؟
بھئی قبروں میں تو انسان سوئے ہوئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منفی القبور نہیں بتایا، مافی القبور، قبروں میں جو لوگ ہیں وہ بکھر جائیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا، قرآن نے کہا کہ قبروں میں جو ساری چیزیں ہیں وہ چیزیں بکھر جائے گی۔ اصل میں یہ جو سوال ہے، یہ سوال اس کا ہے، گرامر کا ہے، کہ لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اور قبروں میں جو چیزیں ہوگی وہ تو انسان ہوں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں اس میں مکلف کم ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، زمین میں خزانے بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، ساری چیزیں نکل جائے گی۔ ہاں، قبروں کے اندر انسان بھی ہوں گے، انسانوں کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوگی، کہ وہ سب نکلے گی۔ اور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو باتیں ہیں، سینوں میں وہ کھل کر سامنے آ جائے گی، اس کو جدا کر دیا جائے گا۔ تو پھر مال سے محبت کیوں کرتا ہے؟ پھر رب کی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ آدمی اس منظر کو یاد کرے، اس منظر کو کہ جو کچھ بھی قبروں میں ہے، ہم بھی ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو آئے گا وہ سب نکلیں گے قبروں سے۔ اور سینوں میں جو ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دلوں کی بات نہیں بتائی کہ دلوں میں جو ہے وہ نکال لیا جائے گا، سینوں کا کہا، اس لیے کہ اس سینے میں دل بھی ہے، جس کا زیادہ تر تعلق روح کے ساتھ ہے، اور روح طبعی طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہے، روح کا تعلق زیادہ تر اللہ سے ہے، لیکن اندر نفس بھی ہے، اندر نفس بھی ہے، اور وہ برا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سینوں کے اندر، اس سے مراد نفس، روح تو خیر کی طرف چلتی ہے اور نفس برائی کی طرف چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ بتایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، سینوں میں جو چیزیں ہوگی وہ سب واضح کر دی جائے گی۔ اور سینوں میں کیا ہوتا ہے؟ سینوں میں ہوتا کیا ہے؟ عقائد ہوتے ہیں، عقائد، بلیوز ہوتے ہیں، کہ وہ سامنے آ جائے گا۔ تو ہاتھوں سے پاؤں سے جو کچھ کیا وہ نہیں آئے گا، کہ وہ تو آئے گا ہی، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ پہلے یہاں آتا ہے، پہلے یہاں آتا ہے، یہاں جو آئے گا وہ کرے گا۔ اب سمجھ لو، تو اصل تو دلوں کا رخ صحیح کرنا ہے۔ انسان کے ہاتھ پاؤں کے جو اعمال ہیں وہ تابع ہیں دلوں کے اعمال کے تابع ہیں۔ تو دلوں میں اگر صحیح عقائد ہے، دلوں کے اندر اچھے اخلاق ہے، تو پھر اعمال بھی صحیح ہوں گے۔ اور جو میں نے کہا کہ ما فی الصدور کہا، سینوں میں جو چیز ہے وہ، دل نہیں کہا، اس لیے کہ دل جو ہے وہ روح کی سواری ہے، اور روح کی سواری اگر کہہ دیتے کہ دلوں کو، تو پھر روح تو نیک ہوتی ہے، روح نیک ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بات بتائی کہ جو اندر نفس بھی ہوتا ہے کہ جو چیز برائیاں ہیں وہ ساری کھل کے آ جائے گی۔ اور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان کا رب ان سے اس دن بڑا باخبر ہوگا۔ بھئی اللہ تو آج بھی باخبر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساری چھوٹی موٹی سب چیزوں کو جانتا ہے، اس دن باخبر ہوگا۔ دیکھو، ایک آدمی پہلے کسی چیز کا عالم ہوتا ہے اور کبھی بھول جاتا ہے، پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ ہاں یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہ بھول جائے اور پھر یاد آوے، نہیں، وہ تو ہمیشہ ہی باخبر رہتا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ سب چیزوں کو واضح کیا جائے گا کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ کام کیا تھا، تو نے یہ الٹا کیا تھا، وہ اس دن اللہ تعالیٰ واضح کرے گا۔ اس لیے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان سے باخبر تو آج بھی ہے، ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سوال امام رازی نے اٹھایا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس دن باخبر ہوگا؟ تو پہلے نہیں تھا، پہلے تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن جب آدمی کسی چیز کو جاننے والا نہیں ہوتا، کبھی کبھی آدمی آزما کر اور ایکسپیرینس سے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کے ہر عمل سے
عمل ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے. لیکن ایک علم ہوتا ہے وجود میں آنے کے بعد، ایک علم حاصل ہوتا ہے وجود میں آنے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے ہی جنت جہنم کا فیصلہ کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بندہ خود بھی ایکسپیرینس کر کے دنیا سے جاوے اور وہ قیامت کے دن کہا میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا. اگر ایسے ہی جنت جہنم کا فیصلہ ہو جاتا تو پھر تو انصاف ہی کہاں ہوتا. اس لیے ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں اس وقت کے خاص طور پر تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بتلایا کہ کوئی حاکم نہیں جس کا حکم چلتا ہو، اور کوئی عالم نہیں جس کا فتویٰ چلتا ہو. ہر ایک کا فتویٰ ہر جگہ نہیں چلتا. میں ایک مسئلہ یہاں بتلاتا ہوں، دوسرے لوگ دوسرا مسئلہ بتلاتے ہیں، کہ ضروری نہیں. لیکن اللہ رب العزت کا حکم تو پہلے بھی چلتا تھا اور اس دن بھی چلے گا، لیکن بندہ اس وقت تک چونکہ محسوس کرے گا کہ اللہ جانتا ہے میری بات. سمجھ رہے؟ اس لیے کہا کہ اس دن اللہ باخبر ہوگا ساری باتوں سے. سبحان اللہ.